بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ یہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب تھیں، اور اس مندر کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر مورتی کا ایک خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے، ہوا وہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے کیوں نہ ہوں۔ منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو کسی بغیر سہارے کے ہوا میں کھڑا تھا۔ وہ نہ ہی زمین پر تھا اور نہ ہی آسمان پر، ایک عجیب و غریب سی کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ ایک عجیب و غریب سی کیفیت کا منظر تھا، وہ ہوا میں لٹکا ہوا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے کمر میں ایک راستہ تھا، جس کو کھول کر اس سے سونا چاندی یا کوئی اور زیورات کو نکال لیا جاتا۔ پھر لوگ یہی سمجھتے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس علاقے کو فتح کیا، جب وہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقے سے اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ بڑی بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ بقایا کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اور درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب اس علاقے پر آپ ہی کا قبضہ ہے، مگر ہمارے پاس اس بت کو مت توڑیں جو ہمارے پاس ہے۔ اس کے بدلے ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے آقا، کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس پر ضرور غور کیجئے، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ان پنڈتوں کو کوئی جواب نہ دیا، اور دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیب یعنی ماہر سائنسدان البیرونی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ آپ اس معمے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو بت کو چاروں اطراف سے گھوم کر دیکھا۔ کوئی پتھری چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا، جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البیرونی کو ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا۔ قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے باغور دیکھتے بھی رہے۔ آخر کار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا، اور بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا کہ حضور، اس بت کی دائیں جانب دیوار کے اوپر والی اینٹیں اگر نکال دی جائیں تو آپ کے سامنے اس کا معمہ حل ہو جائے گا۔ سلطان جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی نے اشارہ کیا ہے وہ فوراً نکال دی جائیں۔ یہی اینٹیں نکلی تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا۔ ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا
مگر اس کی ایک طرف بالکل نیچے کی طرف جھک گئی۔ یہی چیز پہلے سے بھی حیران کن تھی کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق۔ سلطان نے البیرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس پہیلی سے ذرا پردہ تو اٹھائیں اور ہمیں بتائیے کہ آپ تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البیرونی نے بتایا کہ حضور، در حقیقت یہ سارا بت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے کہ جو مقناطیس کی طرف خوب کھینچتا ہے، پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیسوں کو دیوار کی اینٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے، یعنی اینٹوں کے اندر مٹی کے بجائے مقناطیس رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ مقناطیس بھی اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح ایک مورتی کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور اتنی زور سے کھینچتے رہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے بتلایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائی رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑنے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کا ذمہ لگایا کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر حاضری کی توفیق دے، آمین۔